کل صبح کا واقعہ ہے کہ میرے والد صاحب کو ایک فون آیا کہ ساس سسر کی اپنی بہو کے ساتھ لڑائی ہو گئی ہے۔ یہ میرا خیال ہے کہ پاکستانی معاشرے میں جو فیملی پالیٹکس ہے وہ ایک سب کا پسندیدہ کام ہوتا ہے اور موضوع ہوتا ہے۔ تو میں اپنے والد گرامی جناب پروفیسر راجہ سجاد حسین صاحب سے ان کے خیالات جاننا چاہوں گا کہ آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے کہ جو لوگ اپنے ہی کسی خاندان کے کسی بندے کے خلاف ماز بنا لیتے ہیں اور اس کو کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح تنگ کیا جائے یا دوسرے لفظوں میں کہ تباہ و برباد کیا جائے، تو آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ ڈاکٹر صاحب اصل میں ایک معاشرتی المیہ ہے۔ پاکستان میں اس کا سب سے بڑا بنیادی سبب جو میرے نزدیک ہے وہ الٹریسی ہے۔ یعنی لوگ اصل میں رشتے ناتوں کی جو قدر ہوتی ہے یا جس طریقے سے ان کا تقدس ہوتا ہے، جس طریقے سے ان کے ساتھ انہیں معاملہ کرنا چاہیے وہ اسے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ تو ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے، اصل میں یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی سپرمیسی قائم رکھنا چاہتے ہیں گھر میں جب کہ بہو آتی ہے۔ ان کی جو ساس ہوتی ہے وہ ساس کا یہ خیال ہوتا ہے کہ میرے بچے کے ساتھ جو میرا بچہ ہے، جو میرے ساتھ بیٹھتا تھا، جو اٹھتا تھا، جو میری ہر بات مانتا تھا، وہ اپنی یہ ان کے جذبات ہوتے ہیں، نوجوان ہوتے ہیں دونوں، ان کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں۔ تو پھر وہ والدہ کے دور لاشعور میں یہ بات پیدا ہو جاتی ہے کہ اس آنے والی نہیں، گویا کہ میرا بچہ چھین لیا ہے مجھ سے۔ تو یہ اس خیال کے پیش نظر، یہ اس کا ظن ہوتا ہے، اس کے خیال کے پیش نظر پھر وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر جسے وہ بڑی تعریفوں کے ساتھ بیاں کر لاتی ہے، چند دنوں کے بعد پھر اس میں نکتہ چینیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ پھر دوسری بڑی وجہ میرے نزدیک یہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان کوشش یہ کرتا ہے کہ میرے اختیارات میں دوسرا کو شامل نہ ہو، تو وہ اپنے اختیارات کو بحال رکھنا چاہتی ہیں، یعنی چولہے کی سلطنت قائم رکھنا چاہتی ہے۔ تو اس وجہ سے پتہ نہیں چولہا کسی کے حوالے کر دوں گی تو میں پتہ نہیں کیا ہوگا۔ یہ بعض پڑھے لکھے یا ان پڑھ ہونے کا بھی سوال نہیں۔ میرے نزدیک میری برادری میں ایک ایسی ان پڑھ عورت بھی، بوڑھی عورت تھی، اس کی بہو کے آنے کے ساتھ ہی اس نے چابیاں اس کے حوالے کر دی۔ اسے کہا کہ اب میرے بیٹے کی آپ کی ذمہ داری ہے، اور انہوں نے نہایت ہی خوشگوار زندگی گزاری۔ لیکن آپ اس گھر میں جب بچوں کی رسپیکٹ نہیں کریں گے، وہ بیٹی کی جسے پال پوس کے جوان کر کے پڑھا لکھا کے انہوں نے آپ کے حوالے کیا ہے، اگر اس کے بدلے میں بچے کی ڈولی کسی اور گھر میں جاتی تو بچہ ایک رات کے لیے بھی نہ رہ سکتا۔ یہ اس کا دل کرتا ہے کہ برسوں ایک خاندان کے ساتھ رہتے ہوئے، ان کے ساتھ اتنے پیار و محبت کے بعد وہ والدین کہ اس حکم کے ماتحت دوسرے گھر میں جا کر بستی ہے، تو اس میں پہلے دن سے یہ اعتراضات شروع ہوتے، تم کپڑے ٹھیک نہیں پہنے ہیں، تم کوئی چیز بنا نہیں سکتی ہو، اس میں کوئی ذائقہ نہیں ہے۔ تو اصل میں چیز یہ ہوتی ہے کہ انسان کو جب دوسرا آتا ہے، اسے اتنی بڑی فیملی میں اس کی دلجوئی کرنی چاہیے۔ یہ ایک اور بات جو خاص بات میں بتانا چاہتا ہوں، یہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہندوازم کا تقاضا ہے۔ ہندو جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہیں، مسلمانوں کا یہ تقاضا نہیں۔ مسلمانوں کا یہ تقاضا ہے کہ اپنے اپنے سیٹ بنا کے والدین کی بھی عزت بحال رہے، ان بچوں کے بھی اپنی جو فطری تقاضے ہیں وہ پورے ہوں، اور ان کے جو آئندہ بچے آنے والے ہیں ان کی بھی وہ صحیح تربیت کر سکیں۔ لیکن جہاں دنگا مشتی ہوتی ہے، جہاں والدین جو ہیں وہ بچوں کے ساتھ یہ زیادتی بہو کے ساتھ کرتے ہیں، اس کے بچے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، وہ ان میں سے پھر وہ کئی لوگ جو ہیں وہ اس کے رد عمل کے طور پر بدماش بن جاتے ہیں، وہ معاشرے کو نقصان پہنچاتے ہیں کہ شاید یہ بات اچھی ہے جو میرے ساتھ میرے دادا نے کی تھی یا میری دادی نے میرے ساتھ کی تھی۔ تو کئی جو ہیں وہ انتقام لیتی ہیں، جبکہ ان کی کہتی ہیں کہ میں اپنے زمانے میں میری ساس اچھی نہیں تھی، جب مجھے بہو ملی تو میری بہو اچھی نہیں تھی۔ لیکن جب بہو آتی ہے تو وہ اسے یاد نہیں رہتا کہ میں کتنا برا مناتی تھی، مجھے کتنا دکھ ہوتا تھا، مجھے کتنی تکلیف ہوتی تھی،
وہ ان ریٹرن پھر اس سے وہ بدلہ لیتی ہے. یہ لاشعوری سارا سسٹم ہوتا ہے. لیکن میں یہ کہ میرا یہ تجربہ ہے، میں اپنے گھر کی بات اگر کروں تو میں بچوں سارے کو، میں کبھی معترض نہیں ہوتا ہوں، نہ میری بیوی کبھی معترض ہوئی. وہ بچی بہو جو کام کرنا چاہتی ہے، جس طریقے سے بچہ کام کرنا چاہتا ہے، وہ ان کے اپنے لا اینڈ آرڈرز ہیں، ان کے اپنی طریقہ کار ہے، تو وہ ہماری بھی عزت کرتے ہیں، ہم ان کی عزت کرتے ہیں. گھر کی فضا بڑی پرامن ہے. یعنی آپ کیوں اپنی زندگی پہلے آپ اپنے اندر ایک آگ جلاتے ہیں، وہ آگ آپ کو بسم کرتی ہے. دیٹ از اے جہنم، دیٹ از ہیل. وہ ہیل ہے جو آپ اپنے اندر ایک آگ جلاتے ہیں، جلا کے اس میں بسم اپنے آپ کو پہلے صلاحیتیں بسم ہو جاتی ہیں، اس کے بعد دوسروں کو نقصان پہنچائے. وہ بیچارے میں اس صورت حال میں کیسے زندگی بسر کرے، کیا یاد کرے گی میں کس گھر میں گئی ہوں، کون سا گھر تھا جس میں میرے ساتھ اتنی بڑی زیادتیاں ہیں. بچوں کو اگر کوئی غلطی ہے تو بٹھا کے دکھائیں، پھر بچہ بھی رنجیدہ خاطر ہوتا ہے. کئی دفعہ تو میرے نزدیک تو کئی پھپھیاں، خالاں، انہوں نے اپنی جو بہویں ہیں ان کو اس حوالے سے بھی طلاقیں دلائی ہیں کہ شاید یہ میرا بچہ چھین کے لے گئی. وہ بچہ، میں یہ سمجھتا ہوں، میرا جو خیال ہے اپنا، کہ جب ایک عورت کو برداشت نہیں کر سکتی شادی نہ کرائیں بچوں کو. مجھے آج بھی ایک عورت کا، وہ جو میں ایک قصبے میں ملازمت کرتا تھا، تو ایک عورت بڑی سنجیدہ قسم کی جو سیاسی نوعیت کی عورتیں ہوتی ہیں، تو میرے پاس ایک ٹیچر آیا کرتے تھے، نوجوان رات کو بیٹھا کرتے تھے. تو اس نے کہا شادی کا صحیح ٹائم کیا ہے؟ تو عورت بولی، تو اس نے کہا کہ اپنی والدہ کے مرنے کا انتظار کرو. تو اس نے بڑی سچی بات یہی کہی تھی کہ وہ عورت برداشت نہیں کرتی، تمہاری زندگی اجیرن ہو جائے. میں سمجھتا ہوں کہ جو بچیوں کو برداشت نہیں کر سکتے کسی اور عورت کو کہ ان کے گھر میں آ کر وہ ان کی خدمت کرے، اسے برداشت نہیں کر سکتے تو شادی نہ کراؤ، تاکہ وہ خود اپنی پرامن زندگی گزارے بچہ. تو آپ کے وصال کے بعد وہ جس طرح مرضی ہے پھر کرے، پھر شادی کرے نہ کرے، اس طرح زندگی گزارے. تو یہ بہت بڑا معاشری المیہ ہے. معاشرتی اس انداز سے بھی میں ایسے قرار دیتا ہوں کہ سب خاندان کی صلاحیتیں مفضول ہو جائیں. دیکھا دیکھی کوئی کام نہیں ہو سکتا سنجیدگی کے ساتھ. بچے دفتروں میں جاتے ہیں تو افسر انہیں ڈانٹتا ہے کہ تم تو صحیح کام نہیں کر رہے، تمہارا مزاج کدھر ہوتا ہے. تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں یہ معاشری لحاظ سے اور معاشرتی لحاظ سے بڑا نقصان. تو خود بھی پرامن رہیں، بچیوں کو بھی پرامن رہنے دیں. کوئی بات کمزوری ہے تو اسے سکھا دیں، بتا دیں. خدا حافظ. بہت بہت شکریہ آپ کا. تو آپ